اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جو ہے، جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب۔ یہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور ایک دو اور بھی نام ہے سورہ فاتحہ کے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے خاص خزانہ میں سے عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آیات الکرسی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج ہم آپ کو سورہ فاتحہ کی بہت ساری فضیلت بتائیں گے اور بہت سارے فوائد بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلی گزارش آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی قرآن پاک کی سورت تلاوت کر رہے ہیں یا کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے تلفظ کی ادائیگی جو ہے وہ ٹھیک سے ہو۔ اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھیں گے، ایک تو آپ کو اس کا پورا ثواب ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 بار۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کو کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ نے اس طریقے سے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ کی جو لام ہے اس کو بسم اللہ کے میم کے ساتھ ملانا ہے۔ بسم اللہ کا جو میم ہے اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ابھی چلتے ہیں اس کے فوائد کی طرف کہ اس کے کس مقصد کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر جادو ہو گیا ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہے، کوئی انسان ہے، کسی عمر کا بھی انسان ہے، اگر اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے تو یہی صورت 11 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں، اور 7 دن تک پانی کے اوپر دم کر کے اس بندے کو پلائیں۔ آپ اس ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے جس ترتیب کو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، اور 7 دن ہر روز 11 مرتبہ 7 دن تک اس آدمی کو پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگر کسی بندے کو بچھو نے کاٹ لیا ہے
تو یہی صورت اسی ترتیب کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ کر متاثر جگہ پر پھونک ماریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، اگر کسی بندے کے سر میں درد ہے تو یہی صورت 11 مرتبہ اگر بندہ خود پڑھ رہا ہے تو 11 مرتبہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ پہ پھونک مارے اور اپنے پورے سر کے اوپر ہاتھ پھیر لے تو انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اندر سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی بندے کو دانت کے اندر درد ہے، داڑھ کے اندر درد ہے، بہت پریشان ہے، آرام نہیں ہو رہا، تو یہی سورہ فاتحہ 11 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر تھوڑا سا نمک لو، نمک کے اوپر پھونک مار کے نمک جو ہے دانت کے اندر رکھ دیں، اگر سوراخ ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے سوراخ تو بھی اس کے اوپر رکھ کے دوسرے دانت کا زور دیں تو انشاءاللہ 2-4 منٹ کے اندر دانت کا درد چلا جائے گا۔ نمبر 4، اگر چھوٹا بچہ دودھ نہیں پی رہا، ماں کا دودھ پیتا ہے یا فیٹر کا ڈبے کا دودھ پیتا ہے، تو آپ اس طرح سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر، اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کے اوپر پھونک مارنی ہے اور بچے کے اوپر بھی پھونک مارنی ہے۔ اگر بچہ فیڈر والا دودھ پیتا ہے تو فیڈر کے اوپر بھی پھونک مارنی ہے 11 مرتبہ پڑھ کر، بچے کے اوپر بھی پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ بچہ دودھ پیے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو دوسری ترتیب بتا رہا ہوں کہ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پورے قرآن کے اندر بتائی ہے، جو چیز پورے قرآن کے اندر رکھی ہے، وہی خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ ایسا کریں کہ نماز کا وقت ہے، اگر نماز کا وقت ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر زوال کا وقت ہے تو نماز کے ٹائم بالفرض ظہر کا ٹائم ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، کسی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لیں۔ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، صلاۃ الحاجات 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے ہاں دعا مانگنی ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا